بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد الائمہ والمہدیین وسلم تسلیما کثیرا۔ سامعین کرام، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ یہ ایک پروگرام ہے اس سیریز میں، اس سلسلے میں سب سے پہلا یہ پروگرام ہے، اور انشاءاللہ یہ مختصر پروگرام ہوں گے، تقریباً 10 منٹ کی لمبائی ہوگی، 10 منٹ تک یہ ایک پروگرام چلے گا۔ تو یہ پروگرام ایک خاص موضوع پہ ہوں گے، اور وہ موضوع کیا ہے؟ وہ موضوع ہے سید احمد الحسن سلام اللہ علیہ۔ سید احمد الحسن کون ہے؟ یہ ہے الیاس علیہ السلام کی طرف سے یہودیوں کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے عیسائیوں کے لیے، خضر علیہ السلام کی طرف سے بھی، اور الامام المہدی علیہ السلام کی طرف سے تمام مسلمانوں کے لیے یہ پیغمبر ہے۔ سید احمد الحسن کا جو دعویٰ ہے وہ سن 1999 سے چل رہا ہے، تقریباً 17 سال ہو گئے ہیں اس کو۔ تو یہ جو پروگرام انشاءاللہ ہم کریں گے آپ کے ساتھ، کی سید احمد الحسن کی خاص کتابوں سے حصے لے کے ہم آپ کو سنائیں گے، عربی میں سنائیں گے، پھر اس کا ترجمہ کریں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ کو آہستہ آہستہ ان کی دعوت کے بارے میں معلومات حاصل ہو جائیں۔ سید احمد الحسن کا دعویٰ، اس کا سب سے اسٹرانگ، سب سے طاقتور اصول کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت مبارکہ کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت میں موجود ہوں، میرا نام اس میں لکھا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے تقریباً اب تک 40 کتابیں، رسائل، کتابیں، لیفلٹیں، خط جو ہے نا، خطوط، موٹی کتابیں بھی، سائنس کے اوپر بھی انہوں نے لکھا ہوا۔ 40 سے زیادہ اب تک ان کے پاس لٹریچر موجود ہے کسی نہ کسی شکل میں۔ تو ان کا جو دعویٰ جو ہے، اسلام کے بہت سارے موضوع، بہت سارے مضامین کو ٹچ کرتا ہے، ان کو کور کرتا ہے۔ علم الکلام، ایمان، یقین، توحید، اسلامی دلائل، قرآن، حدیث، تاریخ، قرآن کا اکٹھا ہونے کا طریقہ، اس کی اکٹھا کیسے ہوا، سیاست، جمہوریت، آخرت کے بارے میں، قدر اور جزا اور عذاب کے بارے میں، یہ سارے جو مضمون ہیں یہ بھی کور ہوں گے اس پروگرام میں انشاءاللہ، کیونکہ سید احمد الحسن کا جو دعویٰ ان تمام چیزوں کو کور کرتا ہے۔ یہ ایسا دعویٰ ہے کہ اس کی طرح کوئی اور اس کی مثل نہیں ہے، اس کی مثل کہیں نہیں ملتی، بے مثل دعویٰ ہے یہ۔ مرزا غلام احمد جو تھا، جس نے قادیانیت کا مذہب کا بانی تھا، اس مذہب کے دلائل بہت کمزور تھے۔ اہل سنت کے پاس جو آج کل اسلام ہے، جس طرح اسلام کی شکل نظر آتی ہے، وہ بے بنیاد ہے۔ شیعہ حضرات کے پاس جو مذہب اس وقت چل رہا ہے وہ بہت محدود ہے۔ عیسائی جو بھائی ہیں ہمارے، ان کے پاس جو تورات اور انجیل ہے، اور یہودی لوگوں کے پاس تورات اور انجیل، جو تورات یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، وہ جو ہے نا، وہ صحیح طرح اس کی تطبیق، اس کی اپلیکیشن نہیں کرتے۔ جس شخص کا انتظار کر رہے ہیں اس طرح وہ شخص ظاہر نہیں ہوگا۔ تو یہ جتنے آسمانی مذاہب ہیں، یہ سارے کے سارے محدود ہیں، ان کے جو
قائد ہیں ان مذاہب کے، جو امام ہیں، جو مولوی حضرات ہیں، وہ انہوں نے کرسیوں پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا، اور ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے لوگوں کو گائیڈ کرنے کی، نہ ان کے پاس علم ہے، نہ ان کے پاس اتھارٹی ہے۔ تو جو سید احمد الحسن کا سب سے پہلا جو جس چیز پہ وہ توجہ مرکوز کریں گے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کا عرفان، اللہ تعالیٰ کی معرفت صحیح طرح بیٹھے، اور خداوند قدوس جس طرح توحید پھیلانا چاہتا ہے، اپنی پہچان پھیلانا چاہتا ہے، اس طرح پھیلانا ان کے مقاصد، ان کے جو آبجیکٹیوز ہے، سب سے اہم آبجیکٹیوز میں شمار ہوتا ہے یہ۔ اس کے علاوہ بھی آبجیکٹیوز ہیں، انشاءاللہ ان کی کتاب سے پڑھ کے آپ کو سنائیں گے، پھر ترجمہ کریں گے اردو میں۔ اور بھی آبجیکٹیوز ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ جو بیوہ ہیں، یتیم لوگ ہیں، جو خستہ حال لوگ ہیں معاشرے میں، ان کو سہارا ملے، ان کے پاس وسائل ہو، زندگی گزارنے کے وسائل ہوں، عزت اور کرامت سے، کرامت مطلب عزت سے اور اچھی طریقے سے ان کی زندگیاں گزر جائیں۔ اور جو سید احمد حسن جو جس طرح دین پھیلانا چاہتے ہیں، اسلام کی فہم، اللہ تعالیٰ کی فہم پھیلانا چاہتے ہیں، وہ اسی نہجے پہ، اسی طریقے پہ پھیلانا چاہتے ہیں جس طریقے پہ انبیاء علیہ السلام نے پھیلایا، جس طرح نوح علیہ السلام نے پھیلایا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے پھیلایا، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلایا، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے پھیلایا۔ اور اس وقت پوری دنیا میں ان کے اتباع کرنے والے ملتے ہیں، ملیشیا تک پہنچے ہوئے ہیں، آسٹریلیا تک پہنچے ہوئے ہیں، کینیڈا تک پہنچے ہوئے ہیں، ساؤتھ امریکہ جنوبی امریکہ کہتے ہیں، جنوبی افریقہ تک بھی پہنچے ہوئے ہیں، انگلینڈ میں ہے، پاکستان میں بھی ہے، مڈل ایسٹ میں، الشرق الاوسط جس کو کہتے ہیں، مڈل ایسٹ میں ہے۔ پوری دنیا میں ماشاءاللہ یہ ان کے تابع دار لوگ، ان کے مقتدین جن کو کہتے ہیں، وہ ملتے ہیں۔ اور ان تمام لوگوں میں چند باتیں مشتمل ہیں، چند باتیں عام ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح نیک خواب، اس طرح سچے خواب نظر آتے ہیں معصومین علیہ السلام کے۔ معصومین سے کون مراد ہیں؟ انبیاء، رسول اللہ اور ان کے اہل بیت کرام، یہ لوگ نظر آئے ہیں، نظر آتے بھی ہیں، آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور ان لوگوں کو سید احمد الحسن کی مدد کرنے پہ اکساتے ہیں، ان کو ترغیب دیتے ہیں۔ تو یہ ایسا ایک واقعہ ہے جس کا تصور نہیں کر سکتے کہ اتنے لوگوں نے اکٹھے ہو کے جھوٹ بولنے کا آپس میں سمجھوتا کیا، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دعوت مبارکہ کا چلانے والا کون ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بذات خود۔ اور یہ جو خواب لوگوں کو آئے ہیں معصومین علیہ السلام کے، یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف سے یہ خواب آئے ہیں، جس طرح آل محمد نے روایت میں بتایا ہے کہ جبریل کی پکار، جبریل علیہ السلام کی چیخ سے لوگ جاگ اٹھیں گے، لوگ اکٹھے ہوں گے، مہدی آخر الزمان یعنی کہ آخری زمانے کے مہدی علیہ السلام کی مدد کرنے کے لیے۔ قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، کہ جہاں بھی آپ ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اکٹھا کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو آیت ہے امام مہدی علیہ السلام کے ساتھیوں کے بارے میں اتری ہے۔ تو سب سے پہلا جو پروگرام کا ہم اس وقت اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام پہ ہم جلد انشاءاللہ کام شروع کریں گے، اور اس میں سید احمد الحسن سلام اللہ علیہ کی کتابوں سے آپ کو علم پہنچانا شروع کریں گے۔ یہ ایک انٹروڈکشن تھا، اور انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں،
آخر تک انشاءاللہ ہمیں بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔